الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ آیات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاً انسان کی جبلت کو بیان فرمایا ہے، اور وہ جبلت یہ ہے
کہ ذرا ذرا سی بات پر آدمی گھبرا جاتا ہے اور ایک حالت میں نہیں رہتا، جس کو تعبیر کیا گیا ہے ہلوع، یعنی جی کا کچا ہے، اس کے اندر کسی بات پر مضبوطی سے جمنے کی عام طور پر طاقت نہیں، جس کو کہتے ہیں کہ ہوپ لیس ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب اسے کوئی تکلیف اور برائی کی بات پہنچتی ہے تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے، گھبراہٹ اس کے دل پر طاری ہو جاتی ہے اور اچھائی کو بالکل بھول جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب اس سے کبھی یہ تکلیف دور ہوئے گی نہیں، اس طرح کی گھبراہٹ اس کے دل پر طاری ہو جاتی ہے۔ ایک تو اس کی زندگی کا یہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب اسے کوئی اچھائی نصیب ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں سے اسے نوازا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسانات کی فراوانی ہوتی ہے، تو یہی انسان جو کل گھبرا رہا تھا، پریشانی کے عالم میں ہائے واویلا مچا رہا تھا، یہ پرلے درجے کا ناشکرہ بن جاتا ہے، منوع بن جاتا ہے، منوع۔ اب وہ اپنی نعمتوں پر ایسا مغرور ہوتا ہے کہ دوسروں کی پریشانیاں اس کی نظر سے بالکل اوجھل ہو جاتی ہیں، اور وہ ان نعمتوں کو دوسروں پر خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عام انسانوں کی حالت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہی انسانوں میں جن خوش نصیب انسانوں کو اللہ تعالی دینداری کی دولت سے سرفراز فرماتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو اور پیغمبر علیہ الصلاۃ کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں، تو ان کی زندگی کا ڈھرا بدل جاتا ہے، اور وہ جو کچا پن ہے اس کے اندر استقامت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہڑبڑاہٹ کی کیفیت ہے وہ ختم ہو کر کے انہیں نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے، سکون کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اور وہ جو ناشکری کا جذبہ ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے دل کو جذبات شکر سے معمور کر دیتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے مشکل حالات کو جھیلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں کوئی دشواری انہیں پیش نہیں آتی ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کا تذکرہ اگلی آیات میں کیا گیا ہے کہ ویسے تو عام انسانوں کی حالت یہ ہے، مگر جو انسان ایمان والے ہیں اور اچھے اعمال والے ہیں ان کی یہ کیفیت نہیں ہے۔ ان کی صفات بیان کی گئیں، اور وہ اس لیے بیان ہوئیں تاکہ اس سورت کو پڑھنے والے اور ان آیات کو پڑھنے والے یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔
اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ اس معیار پر ہم پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں۔ چنانچہ ان صفات کا آغاز نماز کی صفت سے کیا گیا کہ وہ لوگ جو مسلسل نماز پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، قضا نہیں کرتے، گنڈے دار نہیں پڑھتے، کوئی نماز ان کی وقت سے بے وقت نہیں ہوتی، ان کی یہ کیفیت نہیں ہے کہ وہ کچے پکے ہو جائیں، ہلکے پھلکے ہو جائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر ہو جائیں، بلکہ وہ تو راہ استقامت پر قائم ہیں۔ تو ہمیں بھی اس صفت کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر لازم ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز پابندی سے بلا ناغہ ادا کرے، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، شہری ہو یا دیہاتی، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ہر حالت میں پڑھنی ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھیے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارے سے کیجیے، لیکن پڑھنی پڑے گی۔ اور مردوں کو باجماعت مسجد میں جا کر پڑھنا ہے جبکہ کوئی عذر نہ ہو۔ تو نماز سے ابتدا کی گئی کہ جو لوگ نمازی ہیں، نماز کے پابند ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ پھر دوسری صفت یہ بیان ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے تو ان کے مال میں ایک معتدب حصہ فقراء، محتاج، مساکین، غرباء کے لیے بھی رہتا ہے، یعنی وہ زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے ہیں، حساب لگا کر ادا کرتے ہیں، اور ویسے بھی صدقہ خیرات کا سلسلہ ان کا جاری رہتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مال کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے بندوں تک پہنچنی چاہیے، مستحق بندے اس سے محروم نہیں رہنے چاہیے۔ ان کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، وہ سخاوت کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، ان کے دل میں لوگوں کا درد ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ممتاز ہیں، عام انسانوں سے ان کی حالت الگ ہے۔ تیسری صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ آخرت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی وہ دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں ان کے پیش نظر آخرت رہتی ہے کہ اللہ کے دربار میں جانا ہے، حساب دینا پڑے گا، وہاں کیا منہ دکھائیں گے، لہذا پہلے سے انتظام کریں کہ وہاں روسیاہی نہ ہو، وہاں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو بھی آخرت پر یقین رکھے گا وہ دنیا میں اپنے اعمال کو، عقیدے کو درست رکھنے کی کوشش کرے گا۔ یہ عقیدہ آدمی کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کا ایک بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جائے۔ یہ ڈر بھی آدمی کو صحیح راستے پر جمانے کا
بہت بڑا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اور فرمایا کیوں نہ ڈریں؟ اس لیے کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بے ایمان اور بد عمل محفوظ نہیں رہ سکتا۔ محفوظ وہی رہے گا جس کے پاس صحیح عقائد ہوں گے اور اچھے اعمال ہوں گے۔ پھر اگلی صفت بیان ہوئی جو پہلے بھی متعدد جگہ بیان ہو چکی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جنسی خواہشات کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں، آپے سے باہر نہیں ہو جاتے، حدود سے آگے نہیں بڑھتے، ان کے دل بھی پاکیزہ ہیں، ان کی نظریں بھی پاکیزہ ہیں، ان کا کردار بھی بالکل صاف اور شفاف ہے، بہترین ہے، کسی غیر سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اپنی منکوحہ اور باندیوں کے علاوہ سے یہ کہیں بھی شہوت پوری نہیں کرتے، تو نہایت پاک باز ہیں، ان کی زندگی پاکیزہ ہے۔ مرد ہیں تو اپنی بیویوں سے، عورت ہیں تو اپنے شوہروں سے، بس یہی راستہ جائز اور درست ہے۔ اس کے علاوہ جو راستے ہیں شہوت پوری کرنے کے، شریعت نے ان سب پر بند لگا رکھا ہے تاکہ آدمی پرسکون زندگی خود بھی گزارے اور معاشرہ بھی صاف ستھرا رہے، اخلاقی اعتبار سے مادر پدر آزاد نہ ہو جائے، کیونکہ اگر یہ کنٹرول نہ ہو اور ہر ایک کو جس سے چاہیں شہوت رانی کی اجازت دی جائے تو نیچے سے لے کے اوپر تک پورا کا پورا معاشرہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ آپس میں ایسی دشمنیاں پیدا ہوں گی، تنازعات ہوں گے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خاندانی سسٹم اور نظام تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام نے صرف حلال بیویوں اور حلال باندیوں کے علاوہ کسی سے شہوت رانی کی گنجائش نہیں دی ہے۔ یہ صفت بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بڑے امانت دار ہیں۔ کسی نے کوئی چیز رکھوائی ان کے پاس، وہ اس میں خیانت نہیں کرتے۔ اگر وہ کسی چیز کے ذمہ دار ہیں، اس ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اعلیٰ درجے کی امانت کی صفت ان میں پائی جاتی ہے۔ اور مزید یہ کہ اگر انہوں نے کسی سے معاہدہ کر رکھا ہے، کوئی وعدہ کر رکھا ہے، کوئی پیکٹ کر رکھا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، پوری رعایت رکھتے ہیں کہ معاہدے کی پاسداری کی جائے۔ ان تمام صفات کو بیان کر کے پھر آخر میں نماز کی بات دوبارہ لائی گئی۔ صفات کی ابتدا بھی نماز سے ہے اور اس کا اختتام بھی نماز پر ہے۔ وہ مسلسل نماز پڑھتے ہیں اور آخر میں بھی یہی فرمایا کہ وہ نماز کے پابند ہیں، پوری طرح نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
فرمایا جو ایسی صفات رکھنے والے ہیں ہماری طرف سے ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، مسرت آمیز اعلان ہے۔ وہ کیا ہے؟ اولئک فی جنات مکرمون، کہ وہ لوگ نہایت عزت و تکریم کے ساتھ جنتوں میں رہیں گے، باغات میں رہیں گے، نعمتوں میں رہیں گے، راحتوں میں رہیں گے اور عزت کے ساتھ رہیں گے۔ جو عام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، آخرت کی تصدیق نہیں کرتے، بہترین اخلاق کے حامل نہیں ہیں، عبادات کرنے والے نہیں ہیں، ان کا تو حال وہ ہے جو اوپر بیان ہوا کہ وہ کسی بات پر جمنے والے نہیں ہیں۔ لیکن جو ان صفات کے حامل ہیں وہ استقامت کی راہ پر چلنے والے ہیں، ان کا انجام بہترین ہونے والا ہے۔ آج موقع ہے، جب تک زندگی ہے آدمی محنت کر کے، کوشش کر کے اپنے کو ان خوش نصیب بندوں کی صف میں شامل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، بند نہیں ہیں۔ اس لیے یہ آیات یہاں پر پیش کی گئیں تاکہ جس کو اپنی کامیابی حاصل کرنے کی فکر ہے وہ اس راستے کو اپنا لے۔ فرمایا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا۔ بے شک آدمی بنایا ہی گیا ہے جی کے کچے ہونے کی حالت میں، جب اس کو برائی پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے، اور جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو بے توفیق ہو جاتا ہے، ہاتھ کھینچ لیتا ہے، مٹھی بند کر لیتا ہے، بے مروت ہو جاتا ہے، احسان فراموش بن جاتا ہے۔ یہ انسان کی عام حالت ہے۔ مگر فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر قائم ہیں، بالکل پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، اہتمام کرتے ہیں نماز کا۔ اور یہ پورا معاشرہ نمازی بنانے کی فکر ہونی چاہیے، بچہ نماز کا پابند ہو، مسلم معاشرے کی یہ شان ہونی چاہیے۔ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور وہ لوگ ہیں جن کے مال میں حصہ مقرر ہے مانگنے والے کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے۔ اللہ نے جو انہیں دولت دی ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، دوسرے بھی ان سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، اور جو یقین کرتے ہیں روز جزا پر، جو انصاف کا دن ہے قیامت کا، اس پر انہیں یقین ہے۔ اور وہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، ہمیشہ انہیں خطرہ لگا رہتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ ہم عذاب کے مستحق بن جائیں۔
ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کے عذاب سے کسی کو نڈر نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ یہ خطرہ لگا رہنا چاہیے کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامنے والے ہیں، جنسی خواہشات پر کنٹرول رکھنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں سے یا باندیوں سے تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی یا تو منکوحہ ہیں، حلال بیویاں ہیں جن سے نکاح کیا ہے، یا اسلامی نظام حکومت کے اعتبار سے جو باندیاں ملکیت میں آتی تھیں اور ان کے الگ مسائل اور تفصیلات ہیں، ان سے بھی انتفاع حلال ہے، قابل ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو ان کے علاوہ شہوت پوری کرنے کا راستہ ڈھونڈے تو ایسے ہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، یعنی غیر عورت سے تعلق قائم کریں یا عورت غیر مرد سے تعلق قائم کرے یا دیگر ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرے، یہ سب اس کے اندر صورتیں شامل ہیں جن کی مذمت کی گئی۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کو نبھانے والے ہیں، امانت کی بھی پاسداری کرتے ہیں، عہد کی بھی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو اپنی گواہیوں پر برقرار رہتے ہیں، جو معاملہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، بعد میں اس سے انکار نہیں کرتے، جب موقع ہوتا ہے تو برحق گواہی پیش کرتے ہیں، بلا کم و کاست، گویا وہ سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے اور حق پوشی نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نماز سے خبردار ہیں، تو ابتدا بھی نماز سے اور انتہا بھی۔ پھر ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، وہی لوگ ہیں عزت کے باغات میں۔ تو بہرحال اگر ہمیں بھی اس صف میں شامل ہونا ہے اور اس سعادت سے بہرور ہونا ہے تو ہم سب کو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی۔ نمازوں کا اہتمام ہو، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کا اہتمام ہو، آخرت کی فکر ہو، اللہ کے عذاب کا ڈر ہو، اور اپنی خواہشات پر کنٹرول ہو، امانات کی ادائیگی ہو، عہود کی ادائیگی ہو، گواہی میں سچائی ہو، نماز باجماعت کا مردوں کا اہتمام ہو۔ یہ سب چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے۔
اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے۔ یہ جو دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ پوری امت کو، انسانیت کو اس سے نجات عطا فرمائے، ہم سب کو عافیت سے رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔